تو یہ کیا تھا اصل میں، یہ اس سے آپ کو ایک پوری شیطان کے طریقہ واردات سمجھ میں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک شخص وہاں موجود تھا، ہم اثر ہے ان کا، اس کا نام تھا سینٹ پال۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایمان نہیں لایا، جب رفع سماوی ہو گیا تو وہ عیسائی ہو گیا، یہودی تھا، ان کے آسمان پر جانے کے بعد وہ عیسائی بن گیا، اور اس نے کہا بس وہ جو آگے کہانی ہوتی ہے وہ سمجھ لیں، خواب دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو میں اس لیے ایمان لا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے ساری سٹوری بتائی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی اس لیے چڑھایا ہے تاکہ اس کو بیٹا ماننے والوں کے گناہوں، وہ جو آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اس کا بھی کفارہ ادا ہو جائے، آئندہ بھی جو گناہ کریں گے ان کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، اور پھر مزید یہ کہ جو اللہ نے اپنے بیٹے کو کفارے کے طور پر جو ہے وہ سولی چڑھا دیا۔ اس سے ہوا کیا، ایک تو بیٹا بنا دیا، نمبر دو کام یہ کیا کہ شریعت منسوخ کر دی۔ اصلی مصیبت جو تھی شیطان کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی، وہ شریعت پر عمل درآمد کرانا تھا، اس کی چھٹی کر دی، عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو، آپ نجات پا جاؤ گے۔ یہ نقب لگائی ہے سینٹ پال نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کا عاشق بن کر، اور عیسائیت کو پٹڑی سے اتار دیا کچھ ہی عرصے کے بعد۔ یہ اسی سے سمجھ لیں، کوئی ایک نیکی کی کوئی بات ہو کوئی کرے نا، اب لوگ کہتے ہیں جی فلانے بندے نے بڑا کام کیا دہریت کے خلاف، خدا کا تعارف کرایا ہے، بھئی خدا جس کا تعارف کرایا اس کی شریعت کی بات ہی نہیں کرتا، تو خدا اپنا یہ تعارف پسند نہیں کرتا کہ جس میں اس کی آپ شریعت نافذ کرنے کی یا اس پر عمل کرنے کی بات ہی نہ کرو، اس خدا کا تعارف تو سینٹ پال نے بھی کرایا تھا۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس طریقے سے پہلی واردات ان کے اندر ہوئی۔ اچھا، یہ چونکہ ایک نامعقول نظریہ تھا، تو جو بھی پھر بنے ہیں ان کے وہ جو پوپ تھے، پادری تھے، انہوں نے عقل انسانی کے اوپر لگائی قدغن، سوچنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، سوال کیا جس نے تو اس کی گردن، وہ گستاخ ہے، وہ باغی ہے، اس کی گردن اڑائی جائے، اس لیے کہ اس میں خطرہ ہے کہ کوئی بھی پوچھ لے گا یار یہ کیا چکر ہوتا ہے، یہ تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایک میں تین کیسے ہوتے ہیں اور تین میں ایک کیسا ہوتا ہے۔ تو اس کا تو چونکہ جواب نہیں، لہذا اسے تقدس کا جامہ پہنا دو، یہ سوال پوچھنا گستاخی ہے۔ اب یہ چلتا رہا، ادھر قرآن آ گیا۔ قرآن نے آ کے ایک طرف تو کام یہ کیا نا کہ آپ کو استقرائی منطق کی لت لگا دی، دوسری طرف کام یہ کیا قرآن نے جو روشنی پہنچائی وہ یہ کہ تجسس، غور، فکر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب جب یہ قرآن مجید کی جو رسم تھی یا جو قرآن نے ایک نئی ریت ڈالی، یہ چلتے چلتے جب یورپ گئی ہے جہاں پہ ڈارک ایج تھی، جہاں پہ لوگ سوال کرنا جو ہے وہ جرم سمجھتے تھے، اس نے پھر آہستہ آہستہ اس بغاوت کو ٹریگر کیا ہے جس کو آج ہم تحریک احیاء علوم کے نام سے جانتے ہیں، جس کو اب ہمارے دانشور بھی کہتے ہیں جی روشنی آئی تھی، اندھیرے سے نکل کے وہ روشنی میں آئے تھے اہل یورپ۔ اب یہ بھی پرویز مشرف ہمیں بھی روشنی میں لے کے جانا چاہتے تھے، تو اصل پیچھے اس کے یہ سٹوری ہے۔ تو اب چونکہ انسانوں کو کئی سو سال مذہب نے اپنے جبر کے پنجے کے اندر جو ہے وہ کس کے رکھا ہے، جکڑ کے رکھا ہے، لہذا جب رد عمل آیا ہے تو وہ صرف پوپوں کی حد تک نہیں آیا، پنڈتوں کی حد تک نہیں آیا، پادریوں کی حد تک نہیں آیا، وہ مذہب کے خلاف آیا، پھر خدا کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج جو خدا سے بیزاری پیدا ہوئی ہے، مذہب سے بیزاری پیدا ہوئی ہے، جو انسان نے ہر طرح کے مذہب کا لبادہ اتار پھینکا ہے، یہ اس نظریہ ابنیت کے اثرات ہیں جو پڑھتے پڑھتے یہاں پہ پہنچے ہیں۔